بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگراموں کا سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی، اور آج اس پروگرام کا نمبر ہے 156۔ آج ہم ایک بہت بڑے اس دور کے شاعر جن کی شہرت زیادہ تر طنز و مزاح کی ہے، انہیں مزاحیہ شاعر سمجھا جاتا ہے، یعنی انور مسعود، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن ان کی شاعری، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف مزاحیہ نہیں ہے، انہوں نے بہت سنجیدہ شاعری بھی کی ہے، شاید اس کا مجموعہ ابھی چھپا نہیں ہے یا شاید شائع ہونے والا ہے۔ لیکن جو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ان کی سمجھی جاتی ہے، وہ شاعری بھی کوئی صرف طنزیہ اور مزاحیہ شاعری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک سنجیدہ شاعری ہے، اور اس کے پیچھے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ بڑے ناک سے ہوتے ہیں انور، کہے تیرے کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ وہ رلا دینے والی شاعری بھی ہے، وہ اگر اپنے گریبان میں جھانکا جائے تو بہت ہی سبق آموز ہے، اور اپنی حالت بدلنے کا سبق اور پیغام دیتی ہے۔ انور مسعود پاکستان کے مشہور علاقے گجرات میں 1935 میں پیدا ہوئے، یعنی فی الحال سے اب ان کی 92 سال ان کی عمر عزیز کے گزر چکے ہیں، اور مختلف اپنی زندگی کے ادوار میں، بچپن میں اور جوانی میں انہوں نے ایک کٹھن زندگی گزاری۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل، اور ہماری اسرت کی زندگی تھی ہماری، اور ان کے والد ایک صوفی بزرگ تھے، اور پھر وہ تقریباً دنیاوی علائق سے آزاد ہی ہو گئے تھے، اور سارے گھر کا جو بوجھ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے BA اگرچہ بہت ہی امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں 2 سال تک ملازمت کرنے پر مجبور ہوا، اور میں MA میں داخلہ نہ لے سکا، کیونکہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی نہ صرف کفالت کرنی تھی، بلکہ ان کی تعلیم اور ان کی دیگر ضروریات کا بھی بندوبست کرنا تھا، یعنی فی الحال سے بہت ہی نامساعد۔ لیکن وہ ان نامساعد حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو پھر شاید مجھے زندگی کے وہ تجربات حاصل نہ ہوتے جو مجھے اب اس کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ وہ اس پر کوئی پریشان نہیں ہے، نادم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو قدرت نے انسان کو سکھانے کے لیے سخت زندگی اور آزمائش سے قدرت گزارتی ہے لوگوں کو۔ بہرحال جب وہ BA پاس کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنجا میں ایک دیہاتی علاقے میں جا کر ایک اسکول میں بھی پڑھایا ہے، پھر انہوں نے PTC میں کلرک کی نوکری بھی کی ہے۔ پھر جب انہوں نے MA کر لیا تو پھر انہوں نے کہیں کسی کتب خانے میں، کسی پریس میں جا کے پروف ریڈنگ بھی کی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کی اس طریقے سے ان کو تجربات کی شکل میں ان کو بعد میں انہوں نے تدریس کا پیشہ، ماشاءاللہ کسی ایک کالج میں وہ پروفیسر رہے پنڈی کے، یا کسی اور علاقے میں بھی ان کے تبادلے ہوتے رہے۔ اردو، فارسی اور پھر پنجابی تو ان کی مادری زبان تھی۔ ان تینوں زبانوں میں انہوں نے لکھا بھی ہے اور شاعری بھی کی ہے، اور ان کی شاعری کیا کہنے، کس طرح سے مقبول ہے، بلکہ بعض لوگوں نے انہیں نذیر اکبر آبادی اور اکبر الہ آبادی کے جیسا قرار دیا ہے کہ یہ وہ اس صدی کے، اس دور کے نذیر ہیں یا اکبر ہیں۔ ان کی شاعری میں جو سنجیدہ پہلو ہے وہ تو انہیرنٹ ہے ہی، لیکن لوگ اگر اس کو صرف مزاح کی حد تک ہی رکھتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ عام ان مزاح برائے مزاح کے قائل نہیں ہیں، اور وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ پھر، اور ان کی پنجابی کی نظم ایک بنیان والی تو اتنی مقبول ہوئی ہے، اس میں بھی
کوئی پہلو ہے اصلاح کا اور اس کا. بہرحال اس وقت ہم آپ کو ان کی شاعری کے نمونے سناتے ہیں، اور ایک ان کی نظم ہے استاد، اور وہ استاد یہ ہے کہ وہ شاعری کی مختلف اقسام پر اس نظم میں بات کرتے ہیں. آپ بھی سنیے. بہت سے لوگ رستے میں کھڑے تھے، کسی کے 3 مصرے گر پڑے تھے. وہاں ایک بھیڑ تھی اہل سخن کی، سنی میں نے بھی ایک ایک بات ان کی. چھڑی تھی ایک بحث بے کرانہ، فسانہ در فسانہ در فسانہ. کوئی بولا یہ صنف ماہیہ ہے، بڑی پرسوز سی طرز ادا ہے. دھواں اٹھتا ہو جیسے جوب تر سے، پگھل جاتے ہیں دل اس کے اثر سے. مان ایک سمت سے آواز آئی، نہیں ہے ماہیہ ہرگز یہ بھائی. یہ نظم نازک و نغز و نکو ہے، یہ منظومہ سراسر ہائی کو ہے. اسے ایک صنف خوش اوزان کہیے، سخن کی لابت جاپان کہیے، لابت جاپان. اگر از بحر آں بیرون نرفتی، بترتیب عروضی 5 ہفتی. یہ سن کر گفتگوئے عالمانہ، یہ تنقید فقید و فاضلانہ. ہوا ایک شخص یوں توصیف پیرا، جزاک اللہ فی الدین فی الدارین خیرا. بڑے پائے کی رائے آپ کی ہے، یہ رائے بو علی کے ناپ کی ہے. اگرچہ آپ کا ہے ووٹ میرا، پہے ایک اختلافی نوٹ میرا. جب اس پر ماہیے کا شائبہ ہے، ہم اس کو مائی کو کہہ لیں تو کیا ہے. یہ نکتہ تھا نہایت بحث انگیز، ہوا پھر ایک شاعر یوں نواریز. میری ایک بات بھی سن لو ذرا سی، کہ یہ صنف سخن تو ہے ثلاثی. ثلاثی کی حمایت لازمی ہے، کہ لفظوں کی کفایت لازمی ہے. رباعی ہے یہ قدر مختصر ہے، رباعی سے یہ قدر مختصر ہے. یہ ایک پیرائے علم و ہنر ہے، کہ اس میں فکر بھی ہے احساس بھی ہے، کہ اس میں فکر بھی احساس بھی ہے. یہ روح عصر کی عکاس بھی ہے، کوئی سنتا نہیں فریاد میری. یہ نوع شعر ہے ایجاد میری، کوئی گونجی صدا اس کھلبلی میں. ابھی پچھلے دنوں پچھلی گلی میں یوں ہی ایک مسئلہ تھا اختلافی، ہوئی تھی اس پہ بھی تکرار کافی. دلائل کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، مخالف زاویے نقد و نظر کے. بہم دست و گریباں ہو گئے تھے، سخن شمشیر براں ہو گئے تھے. کوئی ایک بات ایسی کہہ گیا تھا، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. وہاں بھی واقعہ ایسا ہوا تھا، کوئی انشائیہ سا گر پڑا تھا، کوئی انشائیہ سا گر پڑا تھا. تو یہ جناب انہوں نے طنز کیا ہے کہ ثلاثی اور رباعی اور ماہیہ اور ہائی کو اس چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. کچھ ان کے اور قطعے سنیے جو مزاحیہ بھی ہیں اور ان میں اصلاح کا پہلو بھی ہے. فاتب رویا اولی الابصار کے عنوان سے ایک قطعہ ہے. کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے. ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. ایک دوسرا قطعہ سنیے سپرمین. میں نے کہا کہ آپ نے روک لیا ہے کیوں ہمیں، اس نے کہا تم ایسی بات اپنی زباں پہ لائے کیوں. تم تو ہو صرف آدمی، ہم ہیں پولیس کے آدمی. بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی گزر کے جائے کیوں. بیٹھے ہیں. ایک اور سنیے کہ اجڑا تھا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام. آج کل ہڑپا اور موہنجو کی تہذیب کو سراہنے والے اور اس کو دوبارہ لانے کے متمنی بہت سارے لوگ ہیں. انور مسعود کہتے ہیں کہ اجڑا تھا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانٹ برآمد نہ ہو سکی. کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے.
ایک اور ان کی نظم ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، اور وہ ہے کہ باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چارپائی، ہے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی نشانی ایک مزمحل رضائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، یعنی ہم 21ویں صدی میں کس طرح جا رہے ہیں۔ پہنے ہوئے ہیں تن پر پیراہن ہوائی، کالر نہیں ہے پھر بھی گردن میں ایک پرانی لہرا رہی ہے ٹائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی۔ مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی، مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی، کیا گل کھلا رہی ہے واعظ کی خوش بیانی، مسجد میں ہے لڑائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی۔ رختے سفر ہے اپنا اپنی برہنہ پائی، آنکھوں میں صرف سپنے، ہاتھوں میں ناتوانی اور کاسہ گدائی، یہ کاسہ گدائی موجود ہے، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی۔ ایک اور قطعہ ہے مضروب کے عنوان سے، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ یہ تھے انور مسعود، ان کی شاعری کو صرف مزاحیہ شاعری نہ سمجھیے، اس میں بہت کچھ ہے، اور جو کچھ اس میں اصلاح کا پہلو ہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنی اصلاح کی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔